بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، پچھلی جمعرات کو عمران مسعود صاحب نے واقعہ سنایا حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا، جو حضرت گئے تھے بابا جی لیٹھی والوں کی جو بہو کو سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ بڑے اچھے انداز سے اور بڑے دھیمے انداز سے انہوں نے بڑے طریقے سے سنایا کہ پیغام پہنچ جائے ساتھیوں تک۔ حقیقت بات ہے، یہ واقعہ سنانے کے مقصد جو ہے صرف اتنا ہی ہے کہ ہم سب کو ہمارے سمیت سنانے والوں اور سننے والوں سمیت قدر آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان عظیم فرمایا ہے کہ ہم گندے مندوں کو اپنے محبوب بندوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ تو مجھے یاد آیا، میں ان کا موقع ملا تو انشاءاللہ پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکے ہیں کہ موجودہ ہستی جو حیات ہیں، اللہ پاک کی ذات ان کو طویل عمر عطا فرمائے، برکت والی عمر عطا فرمائے، صحت کام لاواز عطا فرماوے، تا دیر قائم رکھے ان کو ہمارے سروں پہ۔ حضرت جی بیگ صاحب دامت و برکاتہ، کراچی کا واقعہ شارٹ کر کے سناؤں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور غور سے آپ نے سننا ہے تو پھر اندازہ کرنا ہے۔ بے پناہ میں تو حقیقت بات ہے، میرے سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں واضح طور پہ اس کو کہتا ہوں کہ میرے کو تو نہ ضرورت پیش آئی کوئی سوال کر کے ایمان لانے کی، تو نہ ہی میں نے بعد میں کبھی محسوس کیا۔ اور آج بھی جو حکم سنتے ہیں اپنے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے سابقہ جو خطوط پڑھے جاتے ہیں، اور موجودہ جو حضرت جو فرمائے وہ یقین مانے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ پیغامات ہوتے ہیں، اور اس پہ بالکل عمل 100% کوشش کرتے ہیں کہ کر گزریں۔ تو آپ کو سب کو معلوم ہی ہے کہ ہمیں تو ضرورت نہیں پڑی، کفر کی دلدل سے نکال کے ایسے کر کے ایمان دے دیا اور عین الیقین بنا دیا، سب کچھ دکھا دیا، لوگ خود دیکھ لو، سوال کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اللہ کا کروڑ احسان۔ کراچی کا واقعہ 1996 مرغوب صاحب ہیں، مرغوب بیگ صاحب، ہم مرغوب کے بیٹھے 96 کا واقعہ نا ایکسیڈنٹ کا، 1996 کا، تو اس سے ملتا جلتا ہے وہ، تو اسی سے میں نے کہا کہ آپ کو میں سناؤں۔ کچھ پرانے ساتھی ہیں جنہوں نے سن رکھا ہے، کچھ نئے ساتھی ہیں وہ بھی سنیں، لیکن سب کا ایمان انشاءاللہ میرے سمیت تازہ ہوگا۔ تو 1996 میں مرشد آباد کا اجتماع تھا اکتوبر کا، جماعت یہاں سے گئی، کچھ پہنچ گئی، کچھ اپنے انداز سے، کچھ ویگنوں پہ گئے، کچھ بسوں پہ گئے۔ آخری جو ہے یہ مرغوب صاحب کا قافلہ، ساتھ یہ تھے ایک مرغوب اور سے مرغوب بابا جی، وہ تھے ساتھی کراچی کے تھے جن میں رضی صاحب بھی تھے، اور اس میں ڈاکٹر شوکت صاحب بھی تھے، اور ایک اور وہ ملتان والے کیا نام تھا ان کا، غلام محمد صاحب بھی تھے، اور بہت سارے ساتھی 11-12 ساتھی تھے۔ تو شوکت صاحب بھی تھے، ہاں بہت سارے ساتھی اس میں۔ تو ہوا ایسا کہ مرشد آباد پہنچنے سے پہلے ہی گاڑی ان کی الٹ گئی میاں والی کے پاس گاڑی الٹ گئی۔ 10 اکتوبر کا واقعہ ہے۔ 11 کو ہم نے یہاں سے جانا تھا، میں نے اور ڈاکٹر اعجاز الحق علوی صاحب نے، صبح کی فلائٹ ہماری کنفرم تھی، تو ہمیں اطلاع ملی، کمانڈر اختر صاحب اللہ پاک غریب کے رحمت فرمائے امیر جماعت تھے، تو ان کا فون آیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ، حضرت جی نے فرمایا کہ آپ نے صبح کی آپ کی فلائٹ ہے، بتلایا ہوا تھا، تو آپ نے نہیں آیا، ایسے حادثہ پیش آ گیا ہے، تو آپ ان کے گھروں پہ جائیں، کل یہ جو ہے انشاءاللہ ہم ڈیڈ باڈیاں لے کے اور مریض بھی جو ہے وہ بھی ساتھ آئیں گے، اور یہ آپ نے انتظام ہمارے ذمہ لگا دی۔ ہم خیر کینسل کر دیا پروگرام، اور کینسل کر کے پھر اس کے بعد بات لمبی ہو جائے گی، مختصر ایسے کہ دوسرے دن جو ہے وہ الحمدللہ جو مریض تھے جن کو چوٹیں لگی ہوئی تھیں وہ بھی، اور ڈیڈ باڈیاں بھی 2 جو ہیں کراچی آ گئی، اور ایک جو ہے وہ ملتان چلی گئی۔ 2 جو کراچی آئی ان میں شوکت صاحب رحمت اللہ علیہ اور رضی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ رضی صاحب کا گھر عزیز آباد میں، اور شوکت صاحب، ڈاکٹر شوکت صاحب کا گھر
खोखरा पार्क में। अब इज्तिमा के बाद प्रोग्राम बना, डेड बॉडियां आ गई, दफना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उससे फारिग हो गए, इज्तिमा खत्म हो गया। तो इज्तिमा के बाद कुछ दिनों के बाद हजरत जी बेग साहब जो है वो कराची तशरीफ लाए कि इन घरों में जाएंगे। हजरत ने फरमाया घरों में जाएंगे और जाकर पुरसा देंगे, तसल्ली होगी उनकी, दुआ की इंशाअल्लाह ताला। तो हमने रिसीव किया। जुमेरात को हजरत शाम को 5 बजे पहुंचे कराची एयरपोर्ट पे, जुमेरात का दिन था। तो जुमे को शाम की फ्लाइट थी हजरत जी की 5 ही बजे की वापसी की। तो जुमेरात को पहुंचे, रिसीव किया, सारे साथी बैठे होंगे, याद आ जाएगा साथियों को। एयरपोर्ट से हजरत जी को रिसीव किया और कच्ची मस्जिद डिफेंस में, वहां पे वही मरकज था हमारा, वहां पे हजरत जी को हम ले गए अल्हम्दुलिल्लाह। और रात को अब हम वहां जब पहुंच गए तो इशा की नमाज के बाद जो है हम सारे जोड़ के जो है वो बैठ गए सब जने। और हजरत कमांडर साहब अल्लाह पाक उनको जन्नत में खैर आला मुकाम अता फरमाए, ये हजरत आरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ये भी हयात थे, और भी साथी जो है मुबीन साहब भी इधर ही होते थे। और ये सारे साथी बैठ कर फिक्र में लाक हो गए कि जी हजरत जी को सुबह कैसे लेके जाना है, किस तरीके से लेके जाना है, और पहले कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है। और प्रोग्राम ये था, हजरत जी ने फरमाया कि पहले हम जाएंगे जो शहीद हो गए हैं साथी हमारे, उनके घरों में। फिर वो न्यू कराची के आखिरी कोने पे वो घर का सिर्फ उनको पता था, कमांडर अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह को मरहूम साहब का, बाबा जी मरहूम साहब वो जख्मी हुए थे। तो फिर आखिर में उधर जाएंगे। फिर उसके बाद हजरत जी को एयरपोर्ट पहुंचाना है, 5 बजे की फ्लाइट है, 3 साढ़े 3 बजे तो पहुंचाना है, जुमा भी है। अब फिक्र ये पड़ी कि भाई जुमा कहां पढ़ेंगे हजरत जी, खाना दोपहर का कहां खिलाएंगे हजरत जी को, पहले किधर जाएं, रजी साहब की जाए, शौकत साहब खोखरा पार्क जाए, और फिर आखिर में उनको उधर जाएंगे। हम परेशान हो गए। तो हमने ये फैसला किया कि क्यों ना हजरत जी के पास जाके पूछ लिया जाए कि हजरत ऐसे ऐसे अपनी परेशानी रखी जाए, तो जैसे हजरत फरमाए तो उस तरीके से कर लिया जाए। हजरत जी ने सारा सुना, सुनने के बाद मुस्कुराए और कहने लगे देखो भी मुझे तो नहीं पता यहाँ से कौन कौन सी जगह कितनी कितनी दूर है। बेहतर था कि अभी आप जब मैं आया था एयरपोर्ट से बतला देते एक जगह के, हम आज हो के आ जाते, बाकी जो रह गई तो फिर भी कोई परेशानी नहीं, बात नहीं, आप परेशान ना हो। खाने का हमने खाना क्या, पानी भी जो है, जो शोहदा के घर हमने जाना है वहां पे हमने पानी तक नहीं पीना। खाना तो दूर की बात है, प्रोग्राम आप कह रहे हो जी रजी साहब के घर खा, वो अपना शौकत साहब ने उनकी फैमिली ने खाने का क्या, तो बिल्कुल मना कर दो, खाना नहीं हमें खाना, सुन्नत के खिलाफ है, पानी भी नहीं पीना किसी साथी ने। उसके बाद आप कल खाना जो है अपना साथ रख लेना, सुबह मुझे नाश्ता दो देना, उन्हीं में से खाना रख लेना गाड़ी में, जहां खाने का वक्त आ गया तो भूख लगी हुई तो वही खा लेंगे, जो सुबह का बचा होगा हमारा नाश्ता वगैरह, तो इससे भी परेशान ना हो। रह गया जुमा, तो जुमा जहां पर अल्लाह को मंजूर होगा, जहां पे नसीब होगा जुमा पढ़ना, वक्त आ गया जुमे का, वहीं पे जुमा भी पढ़ लेंगे। आसान कर दिया मामला। अब ये तय पाया जी कि चलो जी खाना शाना भी कोई नहीं, कुछ नहीं, तो खाना साथ रख लेंगे हम। सुबह का नाश्ता जैसे हजरत ने फरमाया, तो पहले जाएंगे हम खोखरा पार्क, खोखरा पार्क से फिर जाएंगे अजीजाबाद रजी साहब के वहां पे, वहां से फारिग हो गए फिर जाएंगे न्यू कराची उनकी तीमारदारी के लिए मरहूम साहब की, जो बाबा जी मरहूम साहब थे, ये मरहूम साहब भी बीमार जख्मी थे उसमें, फिर उधर जाएंगे। अब ये सोचने के जी बिल्कुल ठीक है जी, सुबह जल्दी निकले करते 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 फिर भी 9 बज गए, कच्ची मस्जिद से निकलते इशराक के नफल पड़े, इशराक के बाद नाश्ता दिया हजरत जी को, 9 बज गए। 9 बजे हम वहां से निकले कच्ची मस्जिद से, काफिला था पूरा, साथी बैठे होंगे यहाँ पे सारे अशरफ साहब है साथ ही थे गाड़ियों के ऊपर। अब वो जनाब 5-7 गाड़ियां, हजरत जी तो गाड़ी में ड्राइविंग कर रहा था, बाबा जी भी थे अल्हम्दुलिल्लाह, मुबीन साहब भी थे, इनमें साहिब बसीरत साथी भी थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हिजाब हटे हुए तो नजारा भी कर रहे थे। अब हम कच्ची मस्जिद से जब निकले तो
یہ شارع فیصل پہ ہم آئے تو یہاں پر ہمارے ساتھی تھے نیوی کے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایئر فورس کے کسی بندے سے موٹر سائیکل کا. وہاں پہ حضرت جی کو پتا چلا، آگے جب تھوڑی گاڑی ہماری نکل گئی تو قافلہ پیچھے نہیں نظر آیا تو پوچھا کیا ہوا ہے، پتا چلا ان کا رکو، ان کو بھی آنے دو. اب وہ جھگڑا ہوتا رہا، اللہ جانے کون کون تھا وہ جھگڑا ختم کر رہے تھے. بشیر صاحب ہے، ہاں بشیر صاحب، جھگڑا وغیرہ ختم، یہ سب لگے ہوئے. وہ جھگڑا کب ختم ہوا ہمیں کچھ نہیں پتا. غور سے سننا، میں یہ نہیں بتا رہا کہ یہ بتا رہا ہوں کہ 9 بجے نکلے ہم کچی مسجد سے. اب یا شہرہ فیصل پہ آ کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ساتھی کو چھڑوایا، جھگڑا ختم کیا. ساتھیوں نے آ کے حضرت جی کو اطلاع دی کہ ختم ہو گیا جھگڑا، ساتھی آ گئے ہیں سارے. ان کا چلو جی. اب یہاں سے ہم کھوکھرا پارک پہنچے، ان کے گھر گئے، سارا قافلہ ان کے گھر کے آگے. انہوں نے انتظام وغیرہ شامیانہ وغیرہ لگایا تھا. حضرت جی اندر تشریف لے گئے، باقی ساتھی باہر انتظار کرتے رہے. ان کا خاندان اکٹھا ہوا تھا. شوکت صاحب، ڈاکٹر شوکت صاحب کے خاندان والے وہاں پہ. حضرت جی کتنا دیر قیام کیا کوئی پتہ نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں. کوئی ساتھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے گھڑی دیکھی ہو اپنی میرے سمیت. یہ اللہ کی شان تھی. بس کام میں لگے ہوئے ہیں، نشہ چڑھا ہوا حضرت جی کے ساتھ ساتھ ہے. اب حضرت جی تشریف لائے باہر، وہاں سے ملنے کے بعد، اور باہر آگے پوچھا کہ قبرستان کتنی دور ہے. وہ ساتھیوں نے کہا جی کچھ دوری ہے، تھوڑی دوری ہے، لیکن وہ روڈ ذرا حضرت ایسے ہے وہ گاڑیاں جانے میں. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، قبرستان چلیں گے. اب پورا ہمارا قافلہ حضرت جی کی معیت میں قبرستان پہنچ گیا، کھوکھرا پارک، جہاں پہ ڈاکٹر شوکت صاحب مدفن تھے. وہاں پہ پہنچ گئے. میں بتایا بابا جی بھی ساتھ تھے، مبین صاحب بھی ساتھ تھے، اور بھی صاحب بصیرت بھی ساتھی تھے، جو یہ اللہ پاک ان کا حجاب بھی ہٹا ہوا تھا، دیکھ بھی رہے تھے، نظارہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بھی دیکھ رہے تھے. قبرستان پہنچے. قبرستان پہنچ کے گاڑیاں کھڑی کی، کتنی دور کھڑی ہوئی، کہاں سے کتنا پیدل اندر گئے. ظاہر قبرستان کے اندر تو گاڑیاں نہیں جاتی ہیں، پیدل گئے. قبر پہ پہنچ کے حضرت جی قبر کے اوپر تشریف لے گئے. قبر پہ جا کے حضرت جی بیگ صاحب ساتھ حضرت جی بابا جی اور ساتھی کچھ باقی ساتھی کھڑے رہے. کچھ جگہ نہیں تھی اتنی، کھڑے ہو کے حضرت جی چلے گئے اور جا کے وہاں پہ خاموشی اختیار کی. کچھ دیر خاموشی اختیار کر کے، اور اتنے میں محسوس کیا ساتھیوں نے کہ ساتھی بھی دار و قطار رو رہے ہیں اور حضرت جی بھی جو ہے وہ رو رہے ہیں اور آنسو جو ان سے ہم صاف کر رہے ہیں. اسی میں مراقبے میں تھے. جب مراقبے سے فارغ ہوئے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد کمانڈر اختر صاحب کو پوچھا کہ ان کی روحانی بیعت نہیں تھی ہوئی؟ ڈاکٹر شوکت صاحب، کمانڈر اختر صاحب نے فرمایا حضرت یہ اس دفعہ گئے اسی لیے تھے، مرشد آباد اسی نیت سے آ رہے تھے، ان کی روحانی بیعت کے لیے ہم نے کہنا تھا وہاں پہ. تو حضرت نے روتے ہوئے بتلایا کہ جیسے ہی میں پہنچا ہوں برزخ میں قبر کے اندر، الحمدللہ چپک گیا مجھے اور میری ایک ہی التجا کیا کہ حضرت میری روحانی بیعت کروا. میں نے روحانی بیعت کروا. الحمدللہ یہ ہستیاں تھیں اور یہ نظارہ ساتھیوں نے کر چکے تھے. جو صاحب بصیرت تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے، زاروں قطار روئے. رونے کے بعد وہاں سے اجازت لی. ان کی جو عزیز ماموں وغیرہ تھے، وہ فرقان آیا تھا. فرقان آتا ہوتا ہے کبھی کبھی، نہیں آیا. فرقان رضی صاحب کا بیٹا ہے. ان کے ماموں وغیرہ سب سے فارغ ہو کے مل ملا کے اب وہاں سے ہمارا جو ہے قافلہ گاڑیوں کا ساتھیوں سمیت حضرت جی کی معیت میں پیچھے پیچھے دیکھتے رہے. اور حضرت جی تقلید فرماتے، تھوڑی دیر پہ دیکھو پیچھے آ رہی ہیں گاڑیاں، بڑی فکر رکھتے رہے پیچھے گاڑیاں آ رہی ہیں. جی حضرت آ رہی ہیں، پیچھے آ رہی ہیں گاڑیاں آ رہی ہیں. کھوکھرا پارک سے نکلے ہم، فارغ ہو گئے. کب فارغ ہوئے کوئی پتہ نہیں. اب ہم پہنچ گئے رضی صاحب کے عزیز آباد. اب وہاں پر بھی انہوں نے جو ہے وہ ساتھی ظاہر حضرت جی تشریف لا رہے ہیں، ان کے خاندان رشتے دار آئے ہوئے، حضرت کے اندر تشریف لے کے ملاقات ہوئی، رشتے داروں سے بھی ملے. ادھر اس کے بعد قرصہ بھی دیا. دینے کے بعد اب جیسے ہی فارغ ہو کے باہر آئے ہیں اور باہر آ کے پھر وہ یہ پوچھا کہ قبرستان کتنی دور ہے. کہا حضرت یہ عزیز آباد کا قبرستان ہے. گئے وہاں پہ قبرستان عزیز آباد کے، عزیز آباد ان کے گھر سے قبرستان چلے گئے. اور وہاں پر ایک اور بھی موقع آیا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا قبرستان جانے سے پہلے ہی وہیں پہ گاڑی کھڑی کی میں نے اپنی. تو حضرت جی نے اترنا تھا، باقی گاڑیاں بھی پیچھے تھی، ساتھی بھی پیچھے تھے. تو وہیں پہ سامنے ہی ایک شہدا کا مشہور قبرستان ہے، شہدا ہے. باقی آپ سمجھ جانا جو شہید اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے پورا قبرستان کراچی کا عزیز آباد کا گھیرا ہے.
تو وہاں پہ ابھی حضرت اتری، میں نے کہا حضرت یہ ان کا قبرستان ہے شہداء کا، تو انہوں نے کہا بس یہ شہدے ہی رہے تھے جو شہادت ان کو ملی ہے، اللہ ہی رحم کرے، آج برس رہی یہ ارشاد فرمایا جن کو ہم شہید بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، خام کا خود ساختہ شہید، بہرحال یہ ایک ضمنی بات نکل آئی۔ وہاں سے جب ہم قبرستان کے اندر گئے، کافی اندر جا کے قبر تھی، قبر پہ بیٹھے حضرت جی تھوڑی دیر اسی طریقے سے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بابا جی بھی ساتھ تھے، بلکہ بابا جی کے مولا شریف کی ایک وہاں پہ صاحب قبر تھا، وہ وہاں پہ بابا جی کو پکڑ لیا انہوں نے، اور حضرت جی نے فرمایا کہ بابا جی ان سے جانی چھٹے لیے کرو اس کی مدد جو بھی ہے وہاں پر۔ اس کے لیے بھی وہ ساتھی نہیں تھا نیک آدمی، اللہ نے اس کو توفیق دے دی، اس نے کہا جی میں اب تو پورے انتظار بیٹھے ہوئے پتہ چلا جب تو اب میں کرے ہماری مدد بھی، لیکن فرمایا حضرت جی نے بعد میں جب گاڑی میں بیٹھ گئے کہ الحمدللہ سب قبر والوں کو فائدہ پہنچا ہمارے آنے کا۔ وہاں پر بیٹھنے کے بعد اب جناب علی ادھر سے دعا شعا کر کے فارغ ہوئے، تو اب نیو کراچی جب پہنچے تو رستہ بھول گئے، کمانڈر اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ گھر بھول گئے، آگے نکل گئے، آگے جا کے پھر واپس۔ اب جناب کیا کریں جی، کرتے کراتے فون کرو، یہ کرو وہ کرو، بڑی مشکل سے پتہ نہیں کہاں سے پھر گلی کا پتہ چل گیا۔ اب اس گلی میں گئے تو الحمدللہ وہ مرغوب صاحب کے گھر ہم پہنچ گئے، انہوں نے آگے سے ایک چائے وغیرہ، حضرت جی نے فرمایا کہ وہاں پر جا کے پانی شانی بھی مل جائے تو پی لینا، وہ کچھ دے بھی تو چلو کوئی نہیں، کوئی خدمت کرے تو وہ آپ کو اجازت ہے کہ بیمار ہے نا وہ تو ان کے گھر، لیکن میت والے گھر منع فرمایا، کچھ نہیں کر سکتے، نہ کھانا کچھ نہ پینا۔ وہاں پہنچ گئے، انہوں نے چائے کا انتظام کیا ہوا، بسکٹ وغیرہ سب جو ہے کافی انہوں نے رکھا۔ سارے ساتھیوں نے، حضرت جی نے پورا واقعہ سنا مرغوب صاحب سے، بابا جی مرغوب صاحب سے کیا ہوا تھا، کیسے گئے تھے، کیا انہوں نے پورا واقعہ سنایا، حضرت جی نے بھی سنا، ساتھیوں نے بھی سنا۔ سارا سننے کے بعد پھر چائے پی کے بعد پھر اب حضرت جی نے اجازت لے کے وہاں سے نکلے ہیں، جس وقت تو نکلے ہیں تو وہاں سے جناب یقین مانے اپنی دھن میں سارا قافلہ ساتھ ہے، تو جب حیدری پہ پہنچے ہیں تو میں نے ٹائم دیکھا تو 12:30۔ اب میں 12:30 دیکھ کے تو میں پیچھے کمانڈر اختر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، مبین صاحب بھی تھے، میں نے ان سے پوچھا حضرت ٹائم کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ٹائم ہوا ہے 12:30۔ میں نے کہا کمال ہے، میں نے کہا یہ سارا ہم جس کے لیے ہم اتنے پریشان تھے تو ہم پہنچ بھی گئے ہیں، حیدری بھی پہنچ گئے ہیں، تو اب نہ چلے تو حضرت جی کہتے ہیں آپ واپس مسجد میں چلو، وہیں پہ جمعہ پڑھیں گے، بہت ٹائم ہے ابھی ہمارے پاس۔ میں اب میرے سے رہا نہ گیا، میں نے کہا یہ تو عجیب ہی ہو گیا حضرت، یہ جتنا ہم نے سفر کیا ہے، جس طریقے سے ہم گئے ہیں، دن بھی جمعے کا تھا، اور کہیں پہ اشارہ بند، کہیں پہ کچھ، وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، رکاوٹ آ گئی وہاں پہ کسی نے، تو حضرت جی نے پھر فرمایا آپ نے ضرور پوچھنا ہے میرے سے، میں نے کہا حضرت کچھ تو بتلائے، اب ظاہر سارے پیچھے لوگ کہ یہ ہوا کیا ہے اتنی جلدی، یہ بھی ایک معجزہ تھا اور ایک کرامت تھی حضرت جی کی، معجزہ کیا کرامت تھی بہت بڑی حضرت جی کی، آپ خود اندازہ کر لیں۔ اب جائیں وہاں سے کچی مسجد ڈیفینس سے جائیں، کوکرا پارک وہاں سے آئیں جناب عزیز آباد سے جائیں تو یہ 2.5-3 گھنٹے کا ہے سفر، پھر رکنا، پھر قبرستان جانا۔ اب حضرت نے فرمایا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو پھر فرمایا اپنا کوہاٹ کا آن ڈیوٹی تھے حضرت کی، میجر تھے اس وقت، تو کہنے لگے کہ کوہاٹ سے ہم نے آنا تھا پشاور، تو پشاور کا بڑی سپیڈ سے بھی سفر کرو تو 40 منٹ کا کوہاٹ سے پشاور کا سفر 40 منٹ کا تھا، آنا تھا، آفس بند ہو جانا تھا۔ کرنل جو ہے سی او اس نے کہا اپنا نام لیا، ہم کیوں ایسا لے، حضرت جی فرمانے لگے کہ مجھے نام لے، کہا کہ جی جانا ہے پشاور جانا ہے اور پہنچنا ہے اس وقت، آپ پہنچ جائیں گے؟ میں نے کہا سر پہنچ جائیں گے، آپ چلے گاڑی، کہنے لگے جی وہ گاڑی ڈرائیونگ کر، سی او جو ہے اس نے گاڑی ڈرائیونگ کی، میں ساتھ بیٹھ کے اپنی تصویر شروع کر دی۔ تو اب جب پہنچ گئے تو جناب علی 25 منٹ میں آؤ پشاور، اس آفس کے اندر تھے، وہ بار بار کے نام لے کے ہم پشاور پہنچ گئے، میں کہا سر پہنچ جاتا بندہ، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اس کو کیا بدلاتے، تو کہتے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو بات سن لی، یہ بھی برکت آئی، ٹائم میں برکت آ گئی۔ یہ سنانے کے بعد ہم چلے گئے واپس کچی مسجد، جس کے لیے ساری رات پریشان رہے۔ کچی مسجد پہنچ کے حضرت جی نے الحمدللہ تیاری کی، جمعے کی، جمعہ پڑھا، وہاں پہ کچھ آرام فرمایا، کھانا بھی وہیں پہ کھایا پھر،
اور آرام فرمانے کے بعد ہم 3 سوا 3 بجے وہاں سے لے کے حضرت جی کو ایئرپورٹ پہ پہنچا دیا. یہ اس میں برکات پہنچی، برکتیں ہیں. یہ حضرت جی کی شان الحمدللہ. جیسے ان حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے، بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے اس پرانے ساتھی کی قبر کی آگ بجھائی کیا، بلکہ اس کو کہاں تک پہنچا دیا روحانی طور کے اوپر ایک نظر میں. تو یہ ہمارے سلسلے کی برکات ہے، یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت حضرت جی کو رکھے اور ہمیں قدر عطا فرما دے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور جماعت کے ساتھ چپکے رہیں اور دعائیں کریں ہر ساتھی کے لیے، ہر ساتھی کے لیے، اپنے لیے بھی، ہر ساتھی کے لیے. یا اللہ کسی کو ضائع نہ کرنا، جوڑے رکھنا. یہ نعمت جو جس ساتھی کو بھی مل گئی، یا اللہ اس کو جوڑے رکھنا. تو میری اب یہ سنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پتہ ہمیں چلے اور ہم قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور جتنا ہو سکے شکر دے. اللہ تیرا شکر ہے، یہ نعمت ہم سے چھیننا نہ، مرتے دم تک ہمارے پاس یہ نعمت رہے، ہم ان کی چھٹیوں میں بیٹھے رہیں. تو واقعہ تو بے پناہ ہے. انشاءاللہ جب کبھی یہ واقعہ آ گیا تھا بابا جی کی بہو کے بارے میں آئی سلسلہ عمران صاحب نے سنایا، میں نے کہا تو میں حضرت جی کا موجودہ بھی، اس لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے اور بڑی اللہ پاک نے طاقتیں عطا روحانی کا رکھی ہوئی ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت، ان کی زندگی کے لیے دعا کریں. اور یہ میں آپ کو اللہ جانتا ہے بتا دوں، میری اپنی آبزرویشن ہے. یہ حضرت باقی بھی ساتھیوں کی اپنی اپنی، یہ جتنی رونق ہے، جتنی بہاریں ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ حضرت جی کے دم سے ہیں. بے شک. اب اس کے بعد تو ہمیں تو اندھیرا ہی نظر. جماعت تو چلے گی، قیامت تک چلے گی انشاءاللہ. اللہ قائم رکھے گا، کوئی ضائع نہیں ہوتا. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے بعد کیا کچھ ہوا، جماعت تو موجود ہے نا، قیامت تک چلے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو ضائع نہ کرے. رب کریم بہت شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عمران سوچ ہے کہ داماد بیٹے جو ہیں وہ بھی مفتی ہیں، آئے تھے شروع میں، پھر بیچ میں کوئی ان کو کوئی تقاضا تھا نہیں، لیکن آج آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. باقی جو ہے عمران مسعود صاحب فرمائیں گے. میں تھوڑا سا عرض کر دوں ادھر مرشد آباد کا. وہ پیچھے بیٹھے ہیں عبدالرحمان صاحب. یہ مرشد آباد پہنچے، کپڑے مٹی مٹی، خون لگا ہوا ہے ان کو، اور انہوں نے آ کے بتایا کہ اس طرح ویگن الٹ گئی ہے اور 3 ساتھی شہید ہو گئے. اور اس میں زیادہ زخمی جو تھے شوکت صاحب تھے، ان کی ٹانگ، اور بابا مرغوب صاحب تھے. تو حضرت نے ہمیں فرمایا کہ آپ لوگ جائیں ادھر حادثے کی جگہ پر. پھر وہاں جا کے سب زخمی اور ڈیڈ باڈیز کو لے کے ہم میاں والی سے ٹرک کیا، راولپنڈی آئے، اور راولپنڈی سے پھر حضرت کی ہدایت کے مطابق مختلف جگہ پر وہ سب لوگ چلے گئے. تو حضرت نے جو واقعہ بتایا ہے، یہ ایسے کئی واقعات، حضرت کی تو شان بہت بلند ہے، عام ساتھیوں کے ساتھ بھی پیش آئے ہیں. مختصراً بتاتا ہوں کہ کراچی کا اجتماع تھا، تو فورٹ عباس کے ساتھیوں کی ٹرین تھی 7 بجے کی. تو انہوں نے مجھ سے کہا، میری ڈیوٹی لگی کہ انہیں ٹرین ریلوے اسٹیشن چھوڑ کے آنا ہے. تو ذکر ہوتا ہے 6 بجے تک، دسمبر میں تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، 5:45 ذکر شروع ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ 6:15 اٹھ جائیے گا، انشاءاللہ 45 منٹ میں ہم اسٹیشن پہنچ جائیں گے، صبح سڑک خالی ہوتی ہے. ورنہ کرنا کیا ہوا کہ وہ ذکر تھوڑا لمبا ہو گیا، وہ وہاں سے اٹھتے اٹھتے نا 6:30 بج گئے. میں نے ان سے کہا کہ جی آپ نماز اپنی اپنی پڑھ لیں، جماعت کی تو دیر ہو جائے گی. اور میرے ہاتھ پاؤں جو ہے نا پھولنے شروع ہو گئے کہ آدھا گھنٹہ رہ گیا اور ابھی ہم مرکز میں تھے. انہوں نے خیر جلدی نماز پڑھی، سامان نکالا. میرا خیال ہے اسی دوران 6:40 ہو چکے ہوں گے. اب 20 منٹ رہ گئے، یہاں سے فاصلہ اسٹیشن کا کافی ہے. اور جلدی سے میں نے گاڑی بھرپور بھگائی، اور میں نے دل میں یہ سوچا کہ میں اسٹیشن پہ جانے سے پہلے سب کو ایک ایک سامان پکڑا دوں گا اور گاڑی کھڑی کر کے ان سے کہوں گا چلتی گاڑی میں سوار ہو جائیں، وہ 6:40 پہ یہاں سے چلیں. تو میں نے کہا وہاں بہت پہنچے تو 7 بجے مشکل سے پہنچے گیا یہاں سے اسٹیشن کا فاصلہ. اچھا ڈر کے مارے میں گھڑی نہ دیکھوں، میں نے کہا اللہ جانے کیا ہو جائے کیا نہ ہو جائے. خیر وہاں جا کے میں نے سب سے کہا کہ سامان اٹھا لیں، اور گاڑی میں نے روکی اور میں نے کہا نکلے. تو میرا ساتھی کہنے کیوں کیا ہوا؟ میں نے کہا گاڑی بس چلنے والی ہے. کہنے ابھی تو 6:50 ہی میں. اور اللہ جانے 10 منٹ میں کیسے فاصلہ طے ہوا. پھر میں نے کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اس کو کہتے ہیں تحیت الارض. اللہ جل شانہ لوگوں کے لیے زمین کو لپیٹ دیتا ہے. تو حضرت
کی تو بڑی بات ہے، یہ عام ساتھیوں کے ساتھ بھی میں نے مختصراً آپ کو واقعہ عرض کر دیا۔ یہ کتاب جو ہے استاد مکرم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے ہیں، فیضان نور نبوت، یہ چھپ کے آ گئی ہے، اور اس بہت ہی دلچسپ پیرائے میں لکھے گئے ہیں، حضرت کے سمان حیات بھی ہیں اور حضرت کے واقعات بھی ہیں۔ جن ساتھیوں کو چاہیے ہو وہ کھانے کے بعد ان سے رابطہ کر لیں۔ حضرت نے جیسے فرمایا کہ ہم ذکر نقشبندیہ طریقے سے کرتے ہیں، اور اس میں یک ضربی ذکر ہے جو سانس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پہلا لطیفہ قلب ہے جو بائیں پستان سے 2 انگل نیچے ہے، اس میں جب سانس اندر جائے اللہ، باہر آئے ہو، اور لائٹ بند ہوگی، زبان تالو سے لگی ہوئی ہوگی، اور سانس خیال اور بدن کی حرکت سے یہ اس طرح ہوگی۔ پھر حضرت فرمائیں گے دوسرا لطیفہ باقی ساتھیوں کے اسباب ہیں، اور جو پہلی دفعہ آئے ہیں وہ قلب پہ ہی دھیان رکھیں۔ پھر یہ ذکر جب مکمل ہو جائے گا تو حضرت فرمائیں گے رک جائیں۔ رک جائیں کا مطلب ہے کہ آپ سانس قدرتی طور پہ لینا ہے۔ یہ دوسرے حصے کا نام ہے مراقبہ، اس میں بھی ساتھیوں کے اسباب ہیں۔ حضرت جیسے جیسے فرمائیں گے وہ آگے چلیں گے۔ جو لوگ پہلی دفعہ آئے ہیں وہ سانس کے اوپر ہی، قلب کے اوپر ہی دھیان رکھیں، اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ آج قیام اللیل ہے، ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ذکر کے بعد کھانے کا اہتمام بھی ہے اور یہاں رکنے کا اہتمام بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ اور جن ساتھیوں نے مرشد آباد جانا ہے فروری کے اجتماع میں، وہ جلیل صاحب کے پاس نام لکھوا دیں، اور جو لوگ باہر جا رہے ہیں وہ بھی مجھے بتا دیں۔ حاجی انور صاحب جا رہے ہیں 17 کو باہر، اور ان کے ساتھ پروگرام اپنا بنا لیں۔